جو لوگ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو وہ گندے سے کپڑے کے اندر کور کر کے اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرہ حضرات اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو ٹرینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کام شروع کرنا ہے۔ ایک روایتی جو قاری یا قاریہ جو ہے وہ جو پڑھاتے ہیں وہ ایزی ہوتا ہے پڑھانے کی، کیونکہ میں سب سے پہلے بچے کی نفسیات کو دیکھتا ہوں، انٹرو لیتا ہوں 1 منٹ کا، بیٹا آپ کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں۔ یہ جو یوٹیوب اور گوگل جو ہے وہ دی بیسٹ ٹیچر ہیں۔ جو مت کریں، آپ جو کو کریٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ آج میں ہوں علی رحمان خالد، اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ٹرینر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں، بیچلرز بھی کیا کمپیوٹر سائنس میں، اور آج یہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا بھر میں جو ان کے کام سے اور ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کو انہوں نے کیوں چوز کیا، وہ کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میں آن لائن قرآن پڑھاؤں۔ حالانکہ ان کی ڈگری کمپیوٹر سائنس کی تھی، پھر بھی انہوں نے قرآن ٹیچنگ کی طرف آنے تک کا سفر کیوں طے کیا۔ السلام علیکم محمد قاسم علمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے آن لائن قرآن ٹیچنگ کو چنا یا اس پروفیشن نے آپ کو چنا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اس طرف کیسے آئے؟ کیا انٹرسٹ تھا؟ کیا آپ کے اندر ایک پیشن تھا کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاؤں، قرآن پڑھاؤں اور رب کے قریب کروں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ جی، فرسٹ آف آل تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں سر قاسم علی فاؤنڈیشن کا، اور اس کے بعد علی رحمان صاحب آپ کا، کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور عزت دی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، میرا جو ایم ایس سی کے بعد یہ جو سفر جو ہے قرآن کی طرف کیسے آنا، میں نے اپنے لیے قرآن سیکھا تھا جب میں نے یہ آیت سنی ایک اسکالر سے کہ جو لوگ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو وہ گندے سے کپڑے کے اندر کور کر کے اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو میں بہت ڈرا اور میں نے اس کی باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی اور 3 سال لگائے اس کے اندر، تجوید کی۔ یہ 97 کی بات ہے، لیکن یہ میں نے اپنے لیے سیکھا تھا۔ پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف مجھے موقع دیا، اور الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ مجھے بھی چن لے، میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا کریڈٹ میں تھوڑا سا اپنی وائف کو دوں گا۔ انہوں نے کہا قاسم آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ کو کمیونیکیشن سکل پتہ ہے، آپ ٹیچر بھی رہے ہیں، آپ پڑھاتے رہے ہیں، تو آپ اس فیلڈ کو آپ آزمائیں، آپ پڑھائیں قرآن، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فیڈ بیک آئے گا۔ میں نے کہا جی میری داڑھی نہیں ہے، فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر، لیکن الحمدللہ آج تک 3500 قرہ حضرات، حفاظ کرام، عالمہ قاریہ میرے فیس بک فرینڈز ہیں، کسی نے آج تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جو لوگوں کو سکل آتی ہے پڑھانے کی اور دوسروں تک اترتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ تو میں نے شروع کیا، بہت اچھا فیڈ بیک آیا، اور تقریباً 7 کانٹیننٹ کے اندر میں نے کلاسیں پڑھا رہا ہوں، اور قرہ حضرات اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو ٹرینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کام شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آن لائن قرآن پڑھانا اور ویسے قرآن پڑھانا، اس میں ایک ڈفرینس ہے۔ آپ جب آن لائن کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے زیادہ سکلز لگتے ہیں، زیادہ انرجی لگتی ہے، اور وہ تھوڑا سا اس کا ایک پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا مشکل فیس کرنی پڑی جب آپ نے اپنے آپ کو آن لائن کے لیے پریپیئر کیا؟ جی علی بھائی، بہت اچھا آپ نے یہ کویشچن کیا۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک روایتی جو قاری یا قاریہ جو ہے وہ جو پڑھاتے ہیں وہ ایزی ہوتا ہے پڑھانے کی، کیونکہ فزیکل یا بچے کے ساتھ ایک کیمسٹری میچ ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے، آپ پڑھا لیتے ہیں۔ لیکن آن لائن میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کون ایکسپرٹ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو نالج وائز آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہونی چاہیے، اور بچے کو موٹیویٹ آپ نے کیسا کرنا ہے، کیونکہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل،
کیونکہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیرنٹس بھی میرے پاس نہیں ہیں، تو وہ جو زیادہ تر اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا، اور ہمیں بار بار یہ کہنا پڑتا ہے بیٹا پلیز فوکس آن یور لیسن پلیز. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ صرف یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو آن لائن قرآن سکھا رہے ہیں یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہے جس سے آپ اسٹوڈنٹس کو گیدر کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی ٹریننگ کی بھی کلاسز دیتے ہیں، اور قرآن خاص طور پہ جو آپ انڈیویجول سکھاتے ہیں صرف یوٹیوب چینل کے ذریعے سکھاتے ہیں یا اور بھی کوئی ہیں چیزیں؟ جی بہت سارے میڈیم میں یوز کر رہا ہوں. میں واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں، زوم اور اسکائپ یوز کر رہا ہوں، اور میرا جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، میرا جو چینل ہے اس کے ذریعے میں سکھا رہا ہوں، اور الحمدللہ لوگ سیکھ رہے ہیں. میرے چینل کا نام جو ہے الفرقان الحکیم اکیڈمی ہے، اور اس پر ہم نے بہت سارے فری کورس بھی رکھے ہیں. جو لوگ آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر ہم آپ کو اس کا لنک بھی دے دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جب اسٹوڈنٹس کو گیدر کرنے کی بات آتی ہے یا اسٹوڈنٹس کو مطلب موٹیویٹ کرنے کی بات آتی ہے کہ یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے اور آپ یہاں پہ آئیں اور آپ سیکھیں، آپ ماشاءاللہ یہ چونکہ کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مسودہ تیار کرنا ہے. اس کے اندر بریفلی آپ نے پریسائز کر کے اپنا پروفائل بنانا ہے. اس کے اندر آپ نے بتا دینا ہے کہ میں یہ پڑھا سکتا ہوں، مختلف جو بھی کورس آپ پڑھاتے ہیں. ایک تو وہ ایک آپ نے پوسٹ جو تیار کروانی ہوگی جس کے اندر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہوگا کہ میں 6 کلمہ سکھا سکتا ہوں، نماز سکھا سکتا ہوں، اور ناظرہ پڑھا سکتا ہوں، اور حفظ کروا سکتا ہوں. اس طرح کی ایک پوسٹ آپ نے، جس کے اندر آپ نے زوم آئی ڈی آپ کو دینا ہوگا، اسکائپ آئی ڈی دینا ہوگا، واٹس ایپ نمبر دینا ہوگا، اپنا پورا پروفائل دینا ہوگا. آپ نے کرنا ہے کہ ایک فیس بک جو ہے، ایک جو میڈیم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ گروپ جوائن کریں، وہاں پر اپنی پوسٹ چلائیں، لیکن یاد رکھیے 2 سے 3 بس، اس سے زیادہ پر ڈے کے حساب سے آپ نے گروپ جو ہے وہ جوائن نہیں کرنے ہوں گے، ادروائز آپ کو بلاک کر دیا جائے گا. اچھا سر آپ کی کور اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تجوید، آپ کی قرات، یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ اتنی کامیابی سے کام کر رہے ہیں، وہ کور اسٹرینتھ آپ کی کیا ہے؟ جی میرا جو فیڈ بیک آیا ہے پیرنٹس کی طرف سے، جو میرا وے آف ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، جس سے جو بچے اور پیرنٹس بھی مجھ سے پڑھتے ہیں تو وہ ان کو پسند آتا ہے. کیونکہ میں سب سے پہلے بچے کی نفسیات کو دیکھتا ہوں، اس سے پہلے انٹرو لیتا ہوں 1 منٹ کا، بیٹا آپ کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں. اس کے مطابق جب وہ بور ہوتا ہے اور جب نہیں انٹرسٹ شو نہیں کرتا تو میں پھر اس سے ریلیٹڈ جو اس کو جو پسند والی چیزیں ہوتی ہیں، جو ٹوائے اس کو پسند ہے یا بک اس کو پسند ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہوں. ایک سٹوری کی شکل میں اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. جیسے بیسک الفابیٹس ہیں، الف با تا ثا، تو اب اس کے اندر انٹرسٹ میں نے کیسے پیدا کرنا ہے، میں سٹوری بنا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ با جو ہے وہ بڑا بھائی ہے، تا چھوٹا بھائی ہے، ثا جو ہے وہ اس سے چھوٹا بھائی ہے. ہاں جی، اس کی فیملی ایک ہی ہے. دیکھیں اس کی جو شیپ ہے وہ سیم ہے، لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ با کے نیچے 1 ڈاٹ ہے اور تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں اور سا کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. اس طرح انٹرسٹ پیدا کر کے ایک کہانی کی شکل میں پڑھا دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ وہ بڑا فارمولہ جو ہے وہ کامیاب ہے. اور پھر آگے جو جیم ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. تو آج کل ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو تھوڑے سے فیٹ ہو جاتے ہیں، تو جیم بھی ایکسرسائز نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، اور اس کی ایک بیلی بنی ہوئی ہے. یوں آپ اس کی شیپ دیکھیں گے تو ایک بیلی بنی ہوئی ہے اس کی، وہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور ایکسرسائز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ موٹا ہے. اور اس کا بھائی جو ہا ہے چھوٹا اس سے، اور خا جو ہے، یہ تینوں ایسے ہی ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، لیکن جیم ہا اور خا تو ان کے آپ جو بیلی ہے وہ دیکھ لیں وہ بڑی ہے. اس طرح کا انٹرسٹ جب میں اس کے اندر ڈالتا ہوں تو وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو بڑا اچھا یہ فارمولہ ہے، اور اس سے وہ بہت اچھا رزلٹ اور فیڈ بیک آ رہا ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی. سر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں قرآن سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ، بڑا اچھا وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ کنٹینیوسلی اس کی پریکٹس نہیں رکھتے تو ان کی تجوید، ان کے مخارج وہ اس طرح سے وہ ادا نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنے چاہیے. تو ان کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ وہ کس طرح اس پہ اپنے طور پہ وہ اس پہ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے آپ کے پلیٹ فارم کو تو جوائن کیا ہی جا سکتا ہے، لیکن اپنے طور پہ وہ تھوڑا بہت اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا سننے سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ علی بھائی بہت پیارا کویشچن آپ نے کیا ہے. جی ہو سکتی ہے. یوٹیوب کے اوپر یہ جو یوٹیوب اور گوگل جو ہے وہ دی بیسٹ ٹیچر ہیں. یہاں پر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو سنیں، دیکھیں میں غلطی کہاں پر کر رہا ہوں. بہت بہترین قاری ہیں، آپ ان کو سنیں.
اور اندر ہی اندر آپ مارک کرتے جائیں خود کو، یار یہاں پر میری مسٹیک ہو رہی ہے، اور اس کو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، آپ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں، پاز کر کے آپ سن سکتے ہیں، دوبارہ اس کو پلے کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ باقی ہمارا جو ادارہ ہے الفرقان الحکیم اکیڈمی، یہاں پر میں نے آن لائن بہت ساری جو کلاسز ہیں کینیڈا، امریکہ، یو کے، بحرین اور بہت سارے ممالک کی میں نے رکھ دی ہیں ڈیمو کے طور پر۔ جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں میں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آئیے، جو مت کریں، آپ جاب کو کریٹ کریں، آپ دینے والے بنیں اور آسانیاں بانٹنے والا بنیں۔ تو میرا یہ موٹیو ہے، اور اس لیے میں قرآن حضرات، حفاظ کرام اور عالمہ اور قاریہ کو ٹرین کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ریسنٹلی ایک بیچ ہم لانچ کریں گے، اس کے اندر ہم 1 منتھ ٹریننگ ہوگی، اور اس کے اندر ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائیں گے۔ فزیکل یا آن لائن؟ جی آن لائن، ورچولی، ناٹ فزیکلی۔ ورچولی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ زوم یا اسکائپ کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوں گے، اور ان کو میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ 1 منتھ کورس ہوگا۔ سر آپ کے کافی اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جنہوں نے آپ سے سیکھنے کے بعد کوشش کی ہوگی کہ وہ بھی آن لائن پڑھائیں یا اس طرف آئیں، تو ان کو کہاں پہ مشکل پیش آتی ہے، یا کہاں پہ آ کے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے؟ جیسے آپ نے اتنی کامیابی سے کام کیا، وہ کیوں نہیں کر پاتے، اور اس فیلڈ میں ہمارے پاس لوگ کم کیوں ہیں؟ سر بہت ہی اچھا کویشچن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لیک آف کانفیڈنس، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے بولنے کا، حالانکہ ٹرین تو کیا گیا، ان کو بتایا گیا یہی مقصد ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن بہت ہی اچھا فیڈ بیک تو رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن صرف کانفیڈنس نہیں ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یہی موٹیو ہے میرا، اور یہی میں ٹرین کر رہا ہوں ان لوگوں کو۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مختلف کنٹریز میں پڑھانا شروع کیا ہے انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ سر ماشاءاللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ لیکن تجوید جو میری، اس کے اوپر بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ تعریفی الفاظ بول رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے میں آیا، اور آپ بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ سر آپ کی ماشاءاللہ تجوید بہت اچھی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص کوئی بھی ایک سورت کی تلاوت ہمیں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اچھا، آخر میں چاہوں گا کہ اپنی کسی پسندیدہ نعت کے صرف 2 اشعار آپ سنا دیں۔ بن کر ہوائے کو چائے اہل وفا پھروں، میں بھی دیا رے شوق میں مثل صبا پھروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے، آپ اپنے اس جو پروجیکٹ ہے جو آپ کا آن لائن قرآن ٹیچنگ کا، اس کو آپ فردر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو آپ اس شکل میں کر رہے ہیں کہ آپ اور لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، لیکن اپنی کوئی اکیڈمی یا کوئی اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی اس شکل میں کوئی آپ کی پلاننگ ہے ایسی؟ جی میری پلاننگ ہے فیوچر میں انشاءاللہ اپنی اس اکیڈمی کو، الفرقان الحکیمی اکیڈمی کو آگے ایکسپینڈ کرنے کا۔ اور اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، فرد واحد میں اس وقت لگا ہوں، مجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے، مجھے ایک مخلص، ایک دوست کی ضرورت ہے، ایک پروفیشنل بندے کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ جوائن کرے اور اس قافلے کو لے کے چلے۔ تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں آلریڈی، اور وہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، عام طور پہ جب لوگ آن لائن ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو نا اپنی پروفائل بنانی نہیں آتی، یا اس کو مینٹین کرنا نہیں آتا۔ آپ کی میں نے پروفائل دیکھی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس پہ کچھ ٹپس آپ دینا چاہیں گے؟ جی ضرور ضرور، بہت ہی اچھا ماشاءاللہ آپ نے کویشچن کیا ہے۔
یہ ہے کہ ہمیں ڈسپلے جو پکچر ہے ڈی پی جو ہماری وہ ایک ہی تصویر ہونی چاہیے، ہماری پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے اور کلیئر ہونی چاہیے. اگر جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو ٹائی اور کوٹ کے ساتھ لگا لیں بہتر ہے، اور اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ آپ اس حساب سے اچھی تصویر ہونی چاہیے آپ کی. وہی فیس بک پر ہونی چاہیے، وہی یوٹیوب پہ ہونی چاہیے، وہی لنکڈ ان پر ہونی چاہیے، وہی آپ کی جو ہے ٹویٹر پہ ہونے چاہیے. بالکل، اور بار بار وہ چینج نہیں کرنے، کیونکہ لوگ جو ہے ایک تو آپ کو کام کو دیکھتے ہیں اور آپ کی شکل کو پسند کرتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اٹھیے اور اپنا لوہا منوائیے اور آئیں مارکیٹ میں، سوشل میڈیا کو یوز کریں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں، آپ سے سب سے زیادہ سوال کیا پوچھا جاتا ہے ٹیچرز کی طرف سے یا اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ سب سے زیادہ ایک کویسچن جو ہوتا ہے نا، ایک جیسے کہہ لیں کہ وہ ہاٹ ٹاپک کی طرح، وہ کویسچن کون سا آتا ہے آپ کے پاس؟ جی، وہ کویسچن یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں باہر کے ممالک میں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک ٹپ دینے والا ہوں، اور یہ انشاءاللہ کارآمد بھی ہے، اور میرے اسٹوڈنٹ یہ آزما بھی رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں. آپ نے سب سے پہلے آپ نے گروپس کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ اسلامی گروپس کے اندر آلریڈی قرآن حضرات اور حفاظ کرام ہوتے ہیں. آپ ایسا دیکھیں جو اس سے ہٹ کر ہوں، جو لوگ آپ کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک پوسٹ بنانی ہے، اور ایک تو پیڈ ایڈ بھی ہوتی ہے، آپ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پیڈ کر سکتے ہیں. اور انیشیل سٹیج پہ آپ کے پاس اتنے وہ فائنینشیل طور پہ آپ مضبوط نہیں ہوتے، تو آپ موبائل کو یوز کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کو یوز کر سکتے ہیں، اور ایک پوسٹ بنا کے آپ وہاں پر فارورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نجی محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنے دوستوں کو وہ پوسٹ دے دیں، اور اگر آپ کہیں بڑی محفل میں کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی آپ انٹرو اپنا کروائیں، آپ کہ جی دیکھیں میں آن لائن پڑھا رہا ہوں، یہ میری پروفائل ہے، یہ میری پوسٹ ہے. آپ یہاں پر یہ طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے وہ اسٹوڈنٹ آپ کو آئیں گے. لیکن آپ کو جب رابطہ کیا جائے گا تو آپ نے کوشش کیجئے گا کہ کسی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ یو کے کا اور کینیڈا اور امریکہ کا 9-10 گھنٹے کا بھی فرق ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھنا وہ یہ نہ ہو کہ بندہ سو رہا اور آپ ان کو آدھی رات کو اٹھا کے کہیں کہ جی وہ میں آن لائن پڑھاتا ہوں، میں قاری ہوں، تو آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ تو مائنڈ کرے گا جی، وہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے پوسٹ چلانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ٹیوشنز مل جائیں گے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں، ان کے لیکچرز آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کو، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ گلیکسی ہے، اور اس کے اندر جو پلانٹ ہے قاسم علی فاؤنڈیشن، یہ ایک بہت منفرد ادارہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کے یہاں لوگوں نے سیکھا ہے اور آگے سکھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے میں سر کو دوں گا، اور یہاں پر جو سٹارز انہوں نے پیدا کیے ہیں اور چمک رہے ہیں اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد قاسم علمی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، نعت بھی، تلاوت بھی، اور پھر قرآن سیکھنا اور قرآن کو جو ہے نا سکھانا، اس کی طرف انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور اپنی تجوید اور اپنی قرات کے ذریعے یہ لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں. تو اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.